ایک ایسی وادی جو جنوں، پریوں، بھوتوں، دیوں اور عجیب الخلقت مخلوق کے متعلق جانی جاتی ہے۔ ایسا پہاڑ جہاں ہمیشہ اندھیرا رہتا ہے، چاند سورج کی روشنی وہاں کبھی نہیں پہنچتی، وہ وادی جہاں آج تک کوئی شخص نہیں پہنچ سکا۔ کیا یہ وادی جنوں کا دیس ہے یا کسی اور دنیا میں جانے کا پراسرار رستہ؟ کوہ کاف کا نام ذہن میں آتے ہی کوئی گمشدہ عربی کہانیاں ذہن میں جاگ اٹھتی ہیں۔ ایسی کہانیاں جو بادشاہوں کی حسین شہزادیوں سے شروع ہو کر جنوں اور پریوں کے زیر قبضہ ہیبت ناک دیو اور طلسم سے جڑی ہوتی ہیں۔ ایسی کہانیوں کا مرکز عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ فلاں ملک کے طاقتور بادشاہ کی حسین اور نرم و نازک شہزادی کو فلاں جن یا دیو نے اغوا کیا اور کوہ کاف کے کسی تاریک محل میں لے جا کر قید کر دیا۔ اس طرح کی کہانیاں ہندوستان، ایران اور عرب علاقوں کی افسانوی اور ادبی کتابوں میں اہم مقام رکھتی ہیں۔ تحریری شکل میں موجود ہونے کے علاوہ یہ داستانیں سینہ بسینہ روایتوں کی شکل میں بھی نقل ہوتی رہیں۔ جبل کاف یا کوہ کاف مشرق وسطیٰ اور عربوں کے مشہور افسانوں میں ایک افسانوی پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ اسلامی روایتوں میں کوہ کاف کو جنوں کا وطن کہا جاتا ہے جسے خدا نے چمکتے زمرد سے بنایا ہے، جبکہ ایرانی روایتوں کے مطابق یہ علاقہ شمالی کفکاز کے علاقوں میں تھا، جس علاقے کو انسانوں کی کسی بھی حکومت نے آج تک قبضہ کرنے میں ناکام رہے ہیں، کیونکہ قدیم علم میں ان بلند پہاڑی علاقوں کو اسرار میں ڈانپ رکھا ہے۔ کوہ کاف دراصل ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ زمین کا سب سے دور دراز مقام کہا جاتا ہے، جو داستانوں میں زرتشت کی زمین اور سیمرغ نامی پرندے کی وجہ سے مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ کوہ کاف سبز زمرد پر مشتمل ہے، اس کے عکس نے آسمان کو سبز رنگ عطا کیا ہے۔ کوہ کاف کو جنوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، جہاں زمانہ قدیم میں جنات کی نسلوں نے بہت ساری حکومتیں کی تھیں۔ امام قزوینی لکھتے ہیں کہ کوہ کاف کئی علاقوں پر منقسم ہے، جس میں 70 زمینیں چاندی کی ہیں اور 70 زمینیں سونے کی اور 70 مشک کی۔ عربی کتابوں کے مطابق کاف پہاڑی سلسلے میں سب سے اونچا تھا، جو اللہ کی طرف سے زمین کو سہارا دینے کے لیے بنایا گیا تھا، اور اس دنیا میں جتنے بھی پہاڑی سلسلے ہیں تمام سلسلوں کی شاخیں زیر زمین کوہ کاف سے جڑی ہیں۔ اس طرح کوہ کاف جو اس زمین کا سب سے بڑا پہاڑ ہے تمام پہاڑی سلسلوں کا مرکز ہے۔ زکریا قزوینی نے 13ویں صدی میں عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات نامی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے کوسمولوجی کے مطابق یہ نظریہ دیا کہ آسمان کو خدا نے تھام رکھا ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے۔ اس زمین کے چاروں طرف پہاڑوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جس میں کوہ کاف بھی شامل ہے، جو ان سلسلوں کو کھونٹی کی طرح اپنی جگہ پر رکھتا ہے۔ اس طرح مشہور صوفی بزرگ جلال الدین رومی نے اپنی تحریروں میں کوہ کاف کا ذکر کچھ یوں کیا کہ طاقتور بادشاہ سکندر ذوالقرنین نے آب حیات کی تلاش میں مشرق کا سفر کیا تھا۔ اس سفر کے دوران آپ کوہ کاف تک جا پہنچے تھے۔ جب آپ کوہ کاف تک پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں فرشتہ اسرافیل قیامت کے دن سور پھونکنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوہ کاف اور اس میں موجود مخلوقات کے متعلق ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان تشریف لائے جبکہ ہم مسجد نبوی کے اندر حلقہ بنا کر بیٹھے تھے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کر رہے ہو؟ ہم نے کہا، ہم سورج کے متعلق غور کر رہے ہیں کہ وہ کیسے طلوع ہوتا ہے اور کیسے غروب ہوتا ہے۔ تو فرمایا، تم نے اچھا کیا، اسی طرح سے مخلوق میں فکر کرو، خالق میں فکر نہ کرنا، کیونکہ اللہ جس کے لیے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ تم اس سے تعجب کرو کہ کوہ کاف سے آگے 7 سمندر ہیں، ہر سمندر 500 سال سفر کرنے کے برابر طویل ہے، اور اس کے آگے 7 زمینیں بھی، جن کا نور ان کے باسیوں کے لیے چمکتا ہے۔ اس کوہ کاف کے آگے 70,000 مخلوقات ہیں جو اڑتی ہیں، ان کو پرندوں کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ مخلوق اور ان کا بچہ پیدا ہوتے ہی ہوا میں اڑنے لگتے ہیں۔ یہ اپنی تسبیح کی ادائیگی میں ذرہ برابر وقفہ نہیں کرتے۔ ان کا کھانا بھی ہوا ہے، ان کا پینا بھی ہوا ہے، اور ان کا لباس بھی ہوا ہے، اور ان کے برتن بھی ہوا کے ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور نہ ہی وہ ابلیس کو جانتے ہیں، اور نہ ہی ابلیس کی اولاد کو جانتے ہیں۔ اللہ نے کوہ کاف کو دنیا کے گرد تخلیق کیا۔ یہ تمام دنیا اس پہاڑ کے درمیان ایسے موجود ہے جیسے ایک انگلی میں انگوٹھی۔ کوئی انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہاں پہنچنے تک 4 مہینے اندھیرے سے گزرنا پڑے گا۔
یہ وہ پہاڑ ہے جہاں کوئی سورج نہیں، کوئی چاند نہیں، یہاں تک کہ یہ لوگ چاند اور سورج کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے چاند اور سورج کو بھی تخلیق کیا ہے۔ جو روشنی ان تک پہنچتی ہے وہ کاف پہاڑ کی روشنی ہے، اور وہاں موجود لوگ جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں اور ان کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا وہ فرشتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، وہ فرشتے نہیں بلکہ ان کی اللہ سے فرما برداری فرشتوں کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات آپ کی ملاقات کوہ کاف کے لوگوں سے ہوئی تھی، اور وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور مسلمان ہو گئے۔ صوفیاء اکرام کے نزدیک کوہ کاف اس زمین میں موجود کوئی پہاڑ نہیں، بلکہ کوہ کاف سے مراد عالم مثال میں وہ پہاڑی سلسلہ ہے جو بذریعہ کشف اولیاء کرام کے مشاہدے میں آتے ہیں، جیسا کہ خواجہ فرید الدین عطار جیسے صوفیاء نے اس تصور کا مشاہدہ کیا ہے۔ طریقت میں کوہ کاف کو شعور کا ایک دائرہ اور مرید کا حق سمجھا جاتا ہے، جسے پا کر بندہ فنا فی اللہ کے درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ لفظ کاف کسی چیز کے مرکز کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ لفظ اتنا مقدس ہے کہ قرآن پاک میں پوری ایک سورت کا نام سورت کاف ہے، جو اس کوہ کاف کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس سورت میں اللہ کی وحدانیت، موت اور زندگی کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ کوہ کاف جغرافیائی اعتبار سے ہماری اس زمین میں کہاں موجود ہے، اس کے بارے میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ زیادہ تر مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ عربی داستانوں کی کوہ کاف دراصل موجودہ روس میں قفقاز یعنی ماؤنٹین کوکوس نامی ایک پہاڑی سلسلہ ہے۔ یہ علاقہ یورپی روس میں بحر اسود اور بحر قزوین کا درمیانی حصہ ہے، جس میں آرمینیا، آذربائیجان، دلگستان، روس اور چینیا جیسے ملک شامل ہیں۔ یہ علاقہ قدرتی حسن سے مالا مال ہے، جہاں جانوروں اور پرندوں کی بے شمار اقسام پائی جاتی ہیں۔ جھیلیں، آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے چشمے دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے گویا جنت زمین پر اتر آئی ہے۔ یہاں انسانی آبادی بہت ہی کم ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایشیا کو یورپ سے جدا کرتا ہے۔ اگر کوہ کاف کو خلائی سیٹلائٹ سے دیکھا جائے تو یہ علاقہ سفید پٹی جیسا نظر آتا ہے، جبکہ بعض محققین کا خیال ہے کہ کوہ کاف انٹارکٹیکا کے ان ویران اور برفیلے علاقے میں موجود ہے جو کہ ہمیشہ بادلوں اور اندھیروں سے ڈھکا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ قدیم دور کے ایٹلائٹ سٹی کو ہی کوہ کاف قرار دیتے ہیں، جو کسی بڑے عذاب کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہے۔ جدید فزکس کی نئی دریافت یعنی ڈائمینشنز بھی کوہ کاف کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر سکتی ہے۔ دراصل فزکس کی جدید تحقیق کے مطابق ہماری اس کائنات میں کل 11 ڈائمینشنز وجود رکھتے ہیں، جبکہ ہم انسان صرف 3 یا 4 ڈائمینشنز میں زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ہم ٹائم اور سپیس کی قید میں زندگی گزارتے ہیں۔ ان مزید 6 ڈائمینشنز میں کتنے ستارے، سیارے اور دنیا آباد ہیں، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ محققین کے مطابق ارواح کی دنیا، برزخ اور جنت و جہنم انہی ڈائمینشنز پر موجود ہے، جن میں انسان موت کے بعد داخل ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ کوہ کاف بھی ان 11 ڈائمینشنز میں سے کسی ایک ڈائمینشنز میں موجود ہو، جہاں نسل انسانی کا قدم رکھنا ناممکن ہے۔